گئی. تو حدیثوں میں کثرت کے ساتھ صیام رمضان قیام رمضان، صیام رمضان قیام رمضان، صیام رمضان قیام رمضان. اس سے پتا چلا جب صیام رمضان گیا تو قیام رمضان بھی گیا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گئیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی آرام کی رات ہو، کیونکہ جو قیام آپ کنٹینیو کرتے رہے ہیں تو وہ قیام اب کیا ہو گیا؟ ختم. ایک منٹ بات تو مکمل کر لیتا میرے بھائی، بات تو مکمل. تو وہ سیام کے ساتھ، یعنی سیام روزوں کو کہتے ہیں نا، روزوں کے ساتھ قیام بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز ختم ہوئی ہے دوسری ختم نہیں ہوئی. تو پورے لوازمات کے ساتھ رمضان گیا. اب عید کی رات اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے سیام رمضان میں عید کا روزہ حرام ہو جاتا ہے تو ایسے قیام بھی اب مکروہ ہو جائے. اصول کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ مکروہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کم از کم مستحب تو نہیں مانا جائے گا نا اس کو یہی کہا جائے گا کہ عام راتوں کی طرح اب یہ ایک رات ہے، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لہذا آپ عبادت کریں تو اچھی بات ہے. بلکہ کرنی اس لیے چاہیے کہ ایک عبادت کی آپ کو عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت نہ چھوڑیں، آپ رات کو عبادت کر لیں. اضافی فضیلت سمجھ کے نہیں، کیونکہ اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، بلکہ مضبوط دلائل جو روایتیں ہیں وہ اتنی جاندار نہیں ہے کہ وہ قوی روایتوں کے مخالف ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصول شریعت کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ اگر عید کی رات عبادت کی رات ہوگی تو پھر عید کا دن آپ کیسے گزارو گے؟ جاگ کے سوتے رہو گے آپ. اور آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، شاپنگ میں پوری رات لوگ عیدوں میں گزارتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے سارا دن پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو عید کے دن کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو اب آپ چاہے شاپنگ میں جاگو چاہے آپ نماز میں جاگو، نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا نا. ہاں روحانیت میں تو بڑا فرق آئے گا کہ عبادت ہو رہی ہے تو ثواب ملے گا، لیکن جو عید کا دن جو شریعت منانے کا حکم دے رہی ہے وہ منا نہیں سکتے آپ. وہ رات کو جا کے مناؤ گے، جو کہ تہواروں کو رات کو منانا اسلام کا مزاج نہیں ہے. تہوار اسلام کے دن میں منائے جاتے ہیں. تو اگر رات آپ نے عبادت میں گزار لی تو پھر صبح آپ فریش نہیں ہوگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا اس پہ پورا ایک رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، کہ یہ جو عیدین کی راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو پوری تحقیق ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کہ یہ کوئی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ شریعت چاہتی ہے کہ عبادت جب رمضان ختم ہوا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوا ہے. البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو علماء حق کے درمیان اختلافی ہے. تو جو مسئلہ علماء حق کے مابین اختلافی ہوتا ہے اس میں شدت جائز نہیں ہوتی. تو کوئی اس رات کو اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو بدعتی نہیں کہیں گے، کیونکہ روایات بہرحال موجود ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے اس کے قول کو کہ بالکل ہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. تو روایات بہرحال موجود ہیں، اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے، اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. اس کے پاس بھی ایک دلیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں حدیث ہیں اس بارے میں. لیکن یہ کہ ہماری رائے یہی ہے کہ وہ حدیثیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان کو شریعت کے ایک متفق علیہ اصول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے. دوسرا سوال جو بھائی نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ رمضان جب جا رہا ہو تو غم منانا کیسا ہے؟ تو غم منانا ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ آپ کو جس وقت جس کام کا کہہ رہا ہے وہ کام کرو اس وقت. عید خوشی کا دن ہے، غم کا دن ہے. تو رمضان جانے کے بعد اللہ نے خوشی رکھی ہے، غم رکھا ہے؟ تو جب اللہ نے خوشی رکھی تو خوش ہو جاؤ. نہیں یاری بات سمجھ، خام خواہ میں اس میں کہ ہائے یوں ہائے یوں، ابے چھوڑ یار. اور یہ جتنے رو رہے ہوتے ہیں نا رمضان جا رہے ہیں، ان سے بولو ٹھیک ہے عید کے بعد دوبارہ ایک مہینہ تم رکھ لینا روزے، ہم تو کھائیں گے پیئیں گے گھومنے پھرنے. بہت سے لوگ عید کے بعد آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور میرے بھی عادت ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری تو بچوں کو لے کے کبھی نکل گئے، کبھی دوستوں کو لے کے نکل گئے. کیونکہ ایک مہینہ بھائی پورا رمضان کے روزے ہی آسان کام نہیں ہے. تراویح ہے، بیانات ہیں مسلسل، پھر ٹوٹی پھوٹی اللہ نماز روزے کی توفیق دے دیتا ہے، کچھ ٹوٹی پھوٹی تلاوت کی. ہم کوئی بہت بڑے ولی اللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پورے سال کی روٹین چینج ہوتی ہے. کچھ نہ ہو یار، یہ روزہ کوئی ہلکی چیز ہے یار. مجھے پورا مہینہ ہو گیا میں نے پٹھان ہوٹل کے پراٹھے نہیں کھائے. 2 پراٹھے کا میرا معمول تھا، 2 ہاف فرائی انڈے کے ساتھ. وہ زہری میں نہیں کھایا جاتا، اترتا ہی نہیں ہے نوالا اس طریقے سے. اتنی اسکیجول آؤٹ ہوتا ہے نا انسان کا. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ نے رات کو افطاری میں کھانا کھا لیا، وہ تمیز سے نہیں کھا سکتا، اذان ہو جاتی ہے، نماز میں آنا پڑتا ہے، وہ ادھورا چھوڑ کے نماز کے لیے آ گئے. بعد میں بھوک ختم ہو گئی، کھاؤ گے پیٹ خراب ہوگا، نہیں کھاؤ گے احساس رہے گا یار پورے دن کے میں 2 پکوڑے بس. پھر تراویح کے بعد بیان کے بعد پیٹ بھر کے کھا لو تو سحری میں نہیں کھایا جاتا، نہیں کھاؤ تو پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے. ایک عجیب ڈسٹرب ہوتی ہے نا لائف انسان کی. اس دن میں نے یہاں افطاری کی، آپ لوگ ان لوگوں نے اعتکاف والوں نے دعوت کی، 2 دن دعوت کی اور دونوں دن پیٹ کی واٹ لگی ہے، ایسی کی تیسی ہوئی ہے.
کھا لیا تو پھر اب سحری میں کھائیں کہ نہیں کھائیں, نہیں کھائیں تو یار پھر سارا دن گزارنا مشکل, کھائیں تو اسپیس کی تھوڑی سی میموری بھری ہوئی ہے, کچھ فارمیٹ کرنا پڑے گا, کچھ مال ڈیلیٹ. اب موبائل میں جا کے تو آپ گیلری سے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, پیٹ سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے بھائی آپ, وہ تو اپنے آپ کی بات تھوڑی سنتا ہے وہ. تو کھا لو تو بدہضمی, ایک پورا مہینہ انسان ڈسٹرب رہتا ہے. اس کے بعد میرے بھائی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے ایک مہینہ جو مجاہدہ کیا, اب یہ مجاہدہ میری طرف سے ختم. اور کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی افطار کے وقت, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تنگ تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اللہ نے جو اجر رکھا ہے روزے دار کے لیے وہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا. تو جب رمضان جاتا ہے تو اے اللہ ہم جیسے, ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ ہے رمضان سے, کچھ نہ کچھ رمضان جانے کا ایک نیچرلی غم بھی ہوتا ہے انسان کو, ایک برکتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں, لیکن اللہ اس غم کو منانے کی اجازت نہیں دے رہا. ایک ہوتا ہے غم کا نیچرلی ہونا, ظاہر ہے کہ رمضان سے بھی تو محبت تو ہوتی ہے نا, چھوٹتا ہے تو غم تو ہوتا ہے نا. اعتکاف میں کتنی رونق ہے, تراویح میں کتنی رونق ہوتی ہے, یہ ایک نیچرل ہے, یہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو منانا نہیں ہے, منانا عید کو ہے. ابے کیا ہو گیا, اگر اس کو منانے کی اجازت ہوتی تو پھر عید تھوڑی ہوتی. پھر اللہ کہتا ہے اب رمضان جب جائے گا تو اگلا دن رونے پیٹنے میں گزرنا چاہیے تمہارا, ہائے ہائے چلا گیا, ہائے 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 کیا ہو گیا, ہائے ہائے. اللہ میاں نے کہا صبح نہا دھو کے تیار ہو کے آؤ, اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے کہا جب رمضان کے روزے گزر جائیں تو اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب رمضان گزرتا ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں 30 دن کے یا 29 دن کے روزوں کی توفیق دی, اب وہ ٹینشن بھی ختم, اب تمیز سے ٹائم پہ اٹھیں گے, پراٹھے دوبارہ سے پھوڑیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزادی مل رہی ہے بھائی, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ایک مہینوں کے روزوں کا اجر بھی اللہ نے اپنے اعمال میں لکھ دیا. تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بھائی ہم تو اس پہ کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے نالائق کو تو نے ایک مہینہ روزے کی توفیق دے دی. عام دنوں میں رکھ کے دکھاؤ یار, ایک مہینہ, 15 دن نہیں, 10 دن نہیں رکھے جاتے, ایک ہفتہ نہیں. نفلی روزے کا انسان سوچتا ہے کہ کل رکھوں گا, اور سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے کہتا ہے پتہ نہیں مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا مناسب. تو اللہ نے توفیق دے دی. عام دنوں میں نوافل پڑھنا کتنا مشکل ہے, ادھر 20 رکعتیں پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو غم ہوتا ہے, پھر بھی میں بتا رہا ہوں رمضان چھوٹنے کا اپنا غم ہوتا ہے, لیکن منانا غم نہیں ہے, منانی کیا ہے, خوشی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اب خوش ہو جاؤ. اور جو غم ہو رہا ہے نا وہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جا رہا ہے رمضان, اور پتہ ہے کہ اب 1 سال سے پہلے نہیں آئے گا. اگر کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ تجھے اتنا غم ہو رہا ہے, تیرے لیے فرشتے نے آ کے ایک الگ سے پیکج دیا کہ اگلا مہینہ پھر تیرا رمضان ہے, پھر دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے ٹینشن سے, ابے یہ کیا ہو گیا یار, پھر 1 مہینہ, یہ تو جا رہا ہے نا, تو غم خالی پیلی کا غم میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ میاں کہہ دیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور وہ کہیں کہ وہ اب تو شریعت چینج نہیں ہو سکتی, ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ خواب آ جائے اس کو کہ بھائی تو اب 1 مہینہ رکھ لے, تیرے لیے رمضان نہیں کیا, وہی ثواب ملے گا. آگے بھی کہے گا بھائی اللہ بہت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ہو گیا, 1 مہینہ بہت ہے. وہ ایک آدمی جو ہے نا بار بار موت کی دعا مانگ, جیسے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں نا ٹینشنوں میں کہ یار اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, ٹینشنوں میں ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اگر اس کو موت کے پھندے پہ لے جاؤ پھر دیکھو کیا کرے گا. تو اکثر میں لطیفہ سناتا رہا ہوں کہ ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت. ایک دن درخت کے نیچے دعا مانگ رہا تھا, کسی کو شرارت سوجی, درخت کے اوپر چڑھ کے اس نے پھندا بنا کے پھینکا نیچے, نا پھندا نہیں ہوتا پھانسی کا پھندا, تو یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, اوپر سے آہستہ آہستہ پھندا آ رہا ہے نیچے. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ کیا ہے یا اللہ. اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو اس میں اپنا سر دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو جتنے رونے پیٹنے کی محفلیں چل رہی ہیں نا رمضان گزرنے پہ, ان کو کان میں آ کے بول دو کہ 1 مہینہ اللہ میاں نے رمضان بڑھا دیا. تو پھر پتہ ہے کیا کہیں گے, اے اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہم کیا کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے تھے. اب 1 مہینہ کون دوبارہ سحری میں اٹھے گا بھائی,